الرحیم گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج دوسری ویڈیو جو ہے وہ ٹاپک جو چل رہا تھا ہمارا الفابیٹس کا، اس میں پہلے میں نے ٹاپک بتائی تھی انگلش، آج اردو کے بارے میں بتاؤں گا کہ اردو کے اندر ہم نے جو اردو رائٹ کرنی ہے اس کی بیسک جو ہے وہ کیسے ہم نے رائٹ کرنا ہے۔ اردو کے اندر آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اردو کے جو الفابیٹس ہیں ان کے ہیں جو مکمل بنتے ہیں وہ 37 ہے، یعنی کہ 37۔ تو آج ہم اردو کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کو ہم نے بیس کہاں اسٹارٹ کرنی ہے اور اس کا جو ہے وہ اسٹائل کیسے ہے۔ مختلف اسٹائلس ہوتے ہیں، تو جو میرا ایک آسان ہے جہاں سے میں بچوں کو بہت سارا سمجھایا، بچے آج تک میرے مشکور ہیں اور کہتے ہیں سر آپ نے جو طریقہ سمجھایا وہ پوری دنیا میں یاد رہے گا، بڑے دلچسپ انداز میں۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے الف سے۔ الف کا ہم اسٹارٹ کیسے کریں گے؟ الف کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو عام لفظوں میں دیکھیں، ہمارے پاس بال پوائنٹ ہے تو اس کو ہم غور سے دیکھیں گے وہ ہمارا الف ہی شو ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ الف کو ہم نے بالکل سیدھا رائٹ کرنا ہے تاکہ مطلب کہ اس میں بالکل اس کا پورا وزن ہم نے دینا ہے۔ وزن کا مطلب یہ ہے کہ پوری اس کی اسٹرینتھ ہوگی۔ اگر ہم اس خطاطی کے لحاظ سے اس کے 5 پوائنٹس بنتے ہیں کہ 5 پوائنٹس اگر ہم اس کے لگائیں تو وہ 5 پوائنٹس ہمارے پاس اس میں بنیں گے تو وہ ہماری پوری الف بن جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو الف ہے، اسی الف سے ہم لام بھی بنا سکتے ہیں، اسی الف سے ہم کاف بھی بنا سکتے ہیں، اسی الف سے ہم جو ہے اور مختلف پوائنٹس وہ ہم بنا لیں گے۔ الف ہمارے پاس جس بچے کو کلیئر ہو گیا وہ اس کو شاندار بنا سکتا ہے۔ الف کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آ گیا بے۔ اب بے کے اندر جو ہے وہ اس کے مختلف اسٹائل ہیں، تو جو مجھے اچھا لگا ہے وہ اسٹائل یہی ہے کہ اگر ہم اس کی پہلے پوزیشن بنا لیں رے والی، اس کا بنا کے، اور یہ رے کے اس کا پاؤنٹ ہے جو اس کو ساتھ ہم آگے ملاتے ہوئے سیدھا اوپر لے گئے اور سیدھا یہ اس طرح آگے لائن کھڑی کرتے ہیں، درمیان میں اس بے کے درمیان میں ہم اس کا نقطہ لگا دیں، ہمارے پاس بے بن گئی۔ اگر اسی بے کو ہم اس کے اوپر الف ہم لگا دیں تو ہمارے پاس یہ کے بن جاتی ہے، کاف بن جائے گی، اور کاف جو ہے بالکل خوبصورت آپ کو نظر آئے گی کہ کاف اس میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کاف کو ہم دیکھیں تو یہ خوبصورت اسٹائل ہے۔ یہ تو پہلا ہمارا اسٹائل۔ اب بے کا دوسرا اسٹائل جو ہے وہ ہم نے اس کو ہم دوبارہ چیک کریں گے کہ بے کا دوسرا اسٹائل کون سا ہے۔ مختلف پوائنٹس ہیں جو آج کل خطاطی کے لحاظ سے مل رہی ہیں، تو میں بیسکلی موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ جو بے ہے دوسری وہ ہمارے پاس سمپل سی بات ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد یہ بے اور اس کے دوبارہ یہ پوزیشن بنانے کے سینٹر بھی آ جائے گی۔ بے کا دوسرا اسٹائل یہ ہے۔ اس کے بعد بے کی جو تیسرا اسٹائل جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، مختلف اسٹائل ہے۔ ایک بے کا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کثیر نما اسٹائل۔ تو کثیر نما اسٹائل یہ اس کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ اس طرح کر لیں، اس سائڈ سے چلے گا یہ بے بن گئی، یا پھر آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں سے آپ رکھیں بے اور یہ پوائنٹس اس طرح بن گئے یہ بے۔ تو ہمارے پاس جو بیسکلی ہمارے آج کل خوبصورتی کے ایسے چل رہی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بے کا اسٹائل آج یعنی کہ جو پہلا ٹاپک ہے مطلب اس کا بے کا، تو یہ خوبصورت رہے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ بے بھی ہے، اس کو اسٹائل بھی لکھ سکتے ہیں، اسٹائل بھی لکھ سکتے ہیں اور اسٹائل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اسٹائل یہ بھی ہے، اگر ہم یہ لکھنا چاہیں تو یہ دونوں طرف سے ہم ریل بنائے تو نظر آئے گی آپ کو کہ یہ کشتی نما، اور یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈ سے آپ کو یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہ کشتی نما، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دونوں سائڈ سے ہوگا۔ اگر اسی کو ہم دیکھیں یہ اسٹائل ہمارے پاس یہ ایک سائڈ پہ اپنا کشتی نما دے رہا ہے، باقی دوسری سائڈ سے بالکل اسٹریٹ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے ہمارے پاس۔ اب یہ جو چیزیں یہ والا پوائنٹس یہ عربی میں زیادہ یوز ہو رہا ہے بے کے اس طرح، اور بے کے بعد اس کا ایک اور اسٹائل بھی ہے، یہ ہمارے پاس زیادہ عربی میں استعمال ہوتی ہے اس طرح بے لکھنے کو۔ تو ہمارا اسی بے سے ہم مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر ہم پہلے آپ کو بتایا کہ الف بن جائے گا، اور اسی کو ہم اگر عربی میں لے کے جائیں تو یہ پوائنٹ بن جائے گا ہمارے پاس یہ کاف، یہ عربی اسٹائل ہے۔ اور دوسرا جو اگر ہم اس کے اوپر یہ لائن لگا دیں تو یہ اردو میں ہم کاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بے تھا یہ ہمارا اس کے مختلف اسٹائل ہیں، اسی اسٹائل سے ہم مختلف چیزیں اور بنا سکتے ہیں۔ اب اسی بے سے ہم اگر یہ بنانا چاہیں تو آپ یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ پوائنٹس یہ ہم کلیئر کر دیں تو یہ ہمارے پاس بڑی یہ بن سکتی ہے۔ یہ کسی بے سے ہم بڑی یہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی سے ہم اگر ادھر واو بنا دیں، واو والا اسٹائل، تو ہمارے پاس یہ کیا بن گیا بے بن گئی۔ اس کے مختلف آپ یہ اسٹائل کر لیں یہ بے بن گئی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس بچے کو بے نہیں آ جائے گی وہ 3 ٹاپکس آپ کو کر لے گا، ایک کاف والا، دوسرا بڑی والا اور دوسرا بے والا۔ تو یہ 3 ٹاپک یعنی کہ بے سے ہی ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹاپک ہمارے پاس ہے یہ بہت اچھا، اگر آپ اس کو نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی بیس سے ہی آگے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسک کنسیپٹ تھا الف سے لے کر الف کے بعد بے، اور بے سے ہی ہم مختلف چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس یہ بے کے بعد ہمارے پاس دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے
جیم کا. اب جیم کے مختلف سٹائل ہیں، بے ٹے سے جیم کا سٹائل ہے. جیم کے مختلف سٹائل ہیں. اگر وہ کرنا کوئی چاہے تو اس کا دیکھ لو. یہ بیچ میں نے جو بچوں کو سمجھایا ہوا اس کے اندر یہ ٹاپک کا بچے بڑے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ٹیڑھی لائن جیسے اپنا اس کو سیڑھی لائن اور اس کے بعد ایک اسٹریٹ لائن کے بعد دوبارہ واپس آپ نے یہاں پہ لے کے آنا اور اسی پوائنٹ کو آپ نیچے کی طرف گراتے ہوئے یہاں پہ آپ نے خوبصورت بنا کے یہاں پہ جا کے اسٹارٹ کیا تھا. اس کے درمیان سے ہمارے پاس یہ جیم کا ٹاپک آ رہی ہے. ایک جیم یہ ہمارے اردو میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہم اسی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک جیم دوسری ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ اسٹائلش، وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں سے ہم اسٹائل کریں گے اس کا. یہ ہمارے پاس یہ جیم دوسری ہے، یہ زیادہ عربی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن جو ہم اردو میں استعمال کریں گے وہ جیم یہ ہے. موٹی سی بات ہے، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں جو آج کل بچے اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے موٹی سی بات کہ اس کے کرنا کیا ہے. اب اس کے اندر 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ہے سیڑھی کے بعد اسٹریٹ لائن، پھر اسٹریٹ لائن کو دوبارہ واپس ریورس کریں گے اور یہ جو پوائنٹ اس کو ملتا ہوا نیچے جو گلائی ہے وہ ایک انڈے نما شکل کی ہے. اگر آپ انڈے کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا اسٹائل بنے گا. سیدھے جا کر ہم اس کو چیک کریں تو ادھر سے یہ ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پہ لیں تو یہ ہمارے پاس انڈے کی شکل اختیار کر رہا ہے. اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو مطلب یہ جس بچے کو انڈے کی شکل میں پتہ لگ گیا تو اس کے نیچے لائن سے نیچے والی گلائی ہے وہ کلیئر کر لے گا. ابھی جو لائن سے نیچے والی گلائی ہے انڈے کی ہم کیوں یوز کر رہے ہیں رائٹنگ کے اندر تو وہ 3 پوائنٹس ہیں. ایک ہمارے پاس نام کا پوائنٹس ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اس کو یہ انڈے والی گلائی دیتے ہوئے یہاں پہ آئے گا. اسی طرح ہمارے پاس نون ہے تو نون کی پوائنٹ بھی اسی طرح ہمارے پاس چلے گا. اسی طرح ہمارے پاس کاف ہے اور وہ بھی پوائنٹ اسی طرح پہ. مطلب یہ ہے کہ جو گلائی ہے اس کو گلائی کو جس بچے کو آگے سمجھ وہ گلائی کرے گا تو تب جا کے اس کو کلیئر ہوگا. تو یہ گلائی ہے وہ ٹاپک ہمارا انڈے والا ہی ہے، لیکن نیچے سے لین سے نیچے والی جو گلائی ہوگی وہ انڈے والی ہی شکل کی ہونی چاہیے. تو یہ ٹاپک 3 پوائنٹس تھے تو آپ کو لکھنے کی بتا دیے. امید کرتا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس کو پسند سنائیں گے اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور اس کے بعد آگے شیئر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.